بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان کہانی ٹی وی پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ موسم بہت زیادہ ہبس بھرا تھا، سانس لینا مشکل تھا اور موسم میں پسینے سے بھی برا حال تھا۔ وہ شخص زمین پر بیٹھ کر ناشتہ کر رہا تھا۔ اس نے اپنے لیے روٹی بنائی تھی۔ اس کا روزگار بھی چھوٹ گیا تھا۔ وہ سخت پریشان تھا۔ وہ اپنے گھر میں موجود تھا، لیکن اس کا ارادہ تھا کہ وہ جلدی ناشتہ کر کے نوکری کی تلاش میں نکلے گا۔ چنانچہ اس نے جلدی کھانا شروع کیا تھا۔ وہ 1 منٹ سے بھی کم عرصے میں اس نے آدھی روٹی کھا لی تھی۔ ویسے بھی روٹی چھوٹی سی تھی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ آٹا بھی ختم تھا۔ اس نے اب باہر کی راہ لی۔ وہ 1-2 دکاندار کے پاس گیا تھا، لیکن کوئی بھی اسے رکھنے کو تیار نہیں تھا۔ وہ مایوس ہو گیا تھا۔ اسے لگا تھا کہ اب اسے کئی دن فاقوں پر گزارا کرنا پڑے گا اور وہ یوں ہی کئی دن تک بھوکا رہے گا۔ وہ مایوس ہو کر ایک جگہ بیٹھ گیا تھا۔ وہاں سے 2 آدمیوں کا گزر ہوا۔ وہ 2 آدمی آپس میں بات کر رہے تھے۔ انہیں کسی محنت کش شخص کی ضرورت تھی جو ان کے گھر میں مزدور کا کام کر سکے۔ اس آدمی کو یہ کام تھوڑا آتا تھا۔ اس نے جا کر ان سے بات کی تھی کہ وہ اسے روزگار کا موقع فراہم کرے۔ وہ دونوں آدمی مان گئے تھے اور اسے لے کر ایک گھر میں آ گئے تھے اور اسے کام سمجھا دیا تھا۔ کام آسان تھا۔ اسے خوشی ہوئی تھی کہ جب وہ مایوس ہوا تھا تو اسی وقت اللہ نے امید کی کرن اسے تھما دی تھی۔ ابھی اس کا کام ختم ہونے میں کافی وقت تھا۔ نصف سے زیادہ کام ہوا تھا اور نصف سے زیادہ ہی باقی تھا۔ ابھی وہ سانس لینے کو رکا تھا کہ اسے باہر سے گزرنے والے 2 لوگوں کی آواز سنائی دی۔ وہ شاید سلطان کے سپاہی تھے۔ وہ ایک شخص کو ڈھونڈ رہے تھے۔ انہوں نے اس گھر کا بھی دروازہ بجایا تھا جس میں وہ کام کر رہا تھا۔ اس نے ہچکچاتے ہوئے دروازہ کھولا تھا۔ سپاہیوں نے اس سے پوچھا تھا کہ وہ فلاں حافظ قرآن عورت کے شوہر کو جانتے ہیں۔ وہ ششدر رہ گیا تھا۔ اس کی زبان بند ہو چکی تھی۔ اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ وہ حد درجہ ڈر گیا تھا، لیکن اس نے اپنے تاثرات ٹھیک رکھے تھے تاکہ سامنے والے کو ذرا برابر بھی شک نہ پہنچے۔ اس نے انہیں منع کر دیا تھا۔ سپاہی وہاں سے لوٹ گئے تھے۔ ان کے جاتے اس نے دروازہ تیزی سے بند کیا اور لمبے سانس لینے لگا تھا۔ اگر وہ پہچان لیا جاتا تو کیا ہوتا؟ اس سے آگے اس سے کچھ سوچے نہیں جا رہا تھا۔ سلطان معظم اپنی خوابگاہ میں موجود تھے۔ ملکہ عالیہ نے انہیں دربار لگنے کی اطلاع دی تھی۔ وہ اطلاع ملتے ہی وہاں پہنچ گئے تھے۔ آج دربار سجا ہوا تھا۔ سارے فریادی موجود تھے۔ سلطان معظم اچھی طرح جانتے تھے کہ آج رش لگا ہوا ہوگا، کیونکہ پورے 2 دن انہوں نے دربار نہیں لگایا تھا۔ وجہ سلطان معظم کی طبیعت کی خرابی تھی۔ حالانکہ وہ جانتے تھے کہ بہت سے فریادی ان کا انتظار کر رہے ہوں گے، لیکن ان کی طبیعت اس بات کی اجازت نہیں دے رہی تھی کہ وہ دربار لگائیں، اور نکاحت کے باعث اتنے زیادہ مسائل بیٹھ کر سننا اور پھر اسے حل کرنا یہ آسان بات نہ تھی۔ چنانچہ انہوں نے اعلان کروا دیا تھا کہ طبیعت کے فعال ہوتے ہی وہ دوبارہ اس سرگرمی کو جاری رکھیں گے، اور آج پورے 2 دن بعد انہوں نے دربار لگایا تھا۔ وہاں لوگ باری باری اپنے مسئلے بتا رہے تھے۔ اسی دوران ایک سپاہی اندر آیا تھا اور ایک پیغام لایا تھا۔ سلطان معظم کو ناگوار تو گزرا تھا، لیکن انہوں نے اجازت دے دی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ سلطنت کے ایک اہم علاقے کی ایک حافظ قرآن عورت کا انتقال ہو گیا ہے اور انہیں محل کے پاس والے قبرستان میں دفنانے کی اجازت درکار ہے۔ چنانچہ سلطان معظم نے انہیں اجازت دے دی تھی۔ چونکہ وہ عورت نیکوکار تھی، پرہیزگار تھی، چنانچہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا تھا۔ اس قبرستان میں اپنے وقت کے اہم علماء اور نڈر رہنما دفن تھے۔ اسی وجہ سے وہاں جو بھی جنازہ یا میت دفنائی جاتی، سلطان معظم ضرور شرکت کرتے۔ اس وقت بھی سلطان معظم کا یہی ارادہ تھا کہ وہ کل جنازے میں ضرور شرکت کریں گے، کیونکہ یہ ان کا معمول تھا، اور ویسے بھی غالب گمان تمام لوگوں کا یہی تھا کہ اس قبرستان میں تمام کے تمام نیکوکار اور پرہیزگار لوگ دفن ہیں۔ چنانچہ سلطان معظم کا ایک اصول تھا کہ وہ اس جنازے میں ضرور شرکت کرتے تھے۔ اس حافظ قرآن عورت کی موت آج ہوئی تھی اور آج اجازت لے کر اسے کل دفنانے کا حکم دیا گیا تھا۔ کل صبح کے بعد اسے دفنایا جائے گا۔ سپاہی نے آ کر یہ اطلاع سلطان معظم کو دی تھی۔ سلطان معظم نے سر کے خم سے اشارہ کر کے اسے جواب دیا تھا۔ اب انہیں معلوم تھا کہ کل پھر دربار نہیں لگ سکے گا۔ چنانچہ سلطان معظم نے سپاہی کو یہ اعلان کرنے سے روک دیا تھا، بلکہ انہیں سمجھایا تھا کہ وہ دربار نہ لگنے کا اعلان اسی وقت کرے جس وقت دربار لگایا جاتا ہے، ورنہ یہ ہوتا کہ سلطان معظم کی قبرستان میں آنے کی اطلاع پر تمام لوگ وہاں جمع ہو جاتے، اور یہ سب سلطان معظم نہیں چاہتے تھے۔ آسمان بادلوں سے بڑا ہوا تھا۔ صبح کا وقت تھا، لیکن شام کا گمان ہو رہا تھا۔ کسی بھی وقت بارش ہو سکتی تھی۔ اب لوگ بارش سے نمٹنے کا انتظام کر رہے تھے تاکہ غیر متوقع صورتحال سے بچا جا سکے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ سلطنت کے اہم علاقے کی ایک حافظ قرآن عورت انتقال کر گئی تھی۔
और उसका जनाजा सुबह के वक्त रखा गया था। लोगों का एक हजूम कब्रिस्तान की तरफ बढ़ रहा था और जनाजे को कंधा देकर लोग आहिस्ता आहिस्ता कब्रिस्तान की तरफ ले जा रहे थे। रात को बारिश हुई थी, इसलिए ज़मीन अब भी गीली थी, थोड़ा थोड़ा कीचड़ भी मौजूद था, यानी लोग इसीलिए आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे कि किसी भी वक्त वो फिसल सकते हैं। ऐसा लगता था कि सल्तनत के तमाम लोग उस जनाजे में शिरकत के लिए तशरीफ़ ला चुके हैं। वो औरत बहुत ही नेक परहेजगार औरत थी, इसी वजह से उसके जनाजे में बहुत से लोगों ने शिरकत की थी और मज़ीद शिरकत करते जा रहे थे। अब वो लोग कब्रिस्तान से महज चंद मील के फासले पर मौजूद थे। वो आहिस्ता आहिस्ता जा रहे थे ताकि सबको जनाजे को कंधा देने का मौका मिल सके और वो तमाम लोग इसमें भरपूर शिरकत कर सकें। जो दूर दूर से आए थे, ये खबर सल्तनत में भी पहुंच गई थी। चुनाचे सुल्तान मौज़म को जब खबर पहुंची तो उन्होंने भी इरादा किया कि वो जनाजे में शिरकत के लिए पहुंचने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसके लिए उन्होंने काम ये किया था कि उन्होंने अपना बेस बदल लिया था और जनाजे में शिरकत के लिए रवाना हो गए थे। वो हजूम से थोड़ा दूर चल रहे थे ताकि कोई उन्हें पहचान ना सके। वैसे भी उन्होंने बेस बदला हुआ था। उन्होंने देखा कि तमाम लोग आहिस्ता आहिस्ता कब्रिस्तान की तरफ बढ़ रहे हैं। वो भी दूसरे रास्ते से कब्रिस्तान की तरफ जाने लगे। ये रास्ता महल के खुफिया रास्ते से निकलता था। चुनाचे सुल्तान ने उसी रास्ते को इख्तियार किया था कि कोई उन्हें देख ना ले। अगर कोई उन्हें बेस बदलकर महल के बैरूनी रास्ते से जो असल रास्ता था उससे निकलता देख लेते तो वो पहचान लेते कि इस तरह बेस बदलकर सुल्तान गलियों का गश्त भी करते हैं, और ऐसा सुल्तान नहीं चाहते थे और वो अपनी राज को राज रखना चाहते थे। जहाँ उस हाफिज कुरान औरत को ले जाया गया था, सुल्तान मौज़म अब भी थोड़े फासले पर थे। वहाँ मौजूद लोगों का हजूम अब काफ़ी कम हो गया था। इसकी वजह ये थी कि नमाज जनाजा के बाद आधे लोग लौट चुके थे और आधे लोगों ने कब्रिस्तान जाने का फैसला किया था। कब्र की खुदाई पहले ही हो चुकी थी। कब्र गहरी खोदी गई थी। उस औरत को अब कब्र में उतारा जाने लगा था। चंद लोग अब आगे बढ़े थे। उन्होंने कब्र में मैयत को उतारना चाहा था, लेकिन अचानक से वो 4 लोग पीछे हो गए थे। सुल्तान मौज़म को ताज्जुब हुआ। वो थोड़ा सा आगे को आए थे कि देखें कि क्या माजरा है और ये 4 लोग क्यों पीछे की तरफ हट गए हैं, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा था। अब पहले जो हजूम कम था अब ज़्यादा लग रहा था, यानी आसपास से भी लोग दोबारा हजूम में शामिल हो गए थे। सुल्तान ने दोबारा देखा था कि वो 4 आदमी दोबारा कब्र में उतरे थे और जैसे ही मैयत को कब्र में उतारने लगे थे वो दोबारा पीछे हट गए। सुल्तान को समझ नहीं आ रहा था कि ये लोग इस तरह क्यों कर रहे हैं और मैयत को दफनाने में जल्दी क्यों नहीं कर रहे। चुनाचे वो आगे आए थे और वहाँ का मंजर देखकर वो हैरान रह गए थे। वो लोग इसलिए जल्दी नहीं कर रहे थे क्योंकि कब्र में एक बहुत बड़ा सांप बैठा था जो अपना फन फैलाए हुए था। सुल्तान को समझ आ गई थी कि वो 4 लोग क्यों बार बार पीछे हट रहे थे। उनके मुताबिक वो जैसी मैयत को कब्र के अंदर उतारने लगते हैं फिर सांप नमूदार हो जाता है। हालांकि उन्होंने बताया कि उन्होंने दोबारा उस सांप को मारकर भगाया था और वो उनकी नज़रों से ओझल भी हो जाता है, लेकिन जैसे वो दोबारा मैयत लेकर कब्र में उतरते हैं तो वो पता नहीं कहाँ से दोबारा उस कब्र में मौजूद होता है। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या माजरा है। ऐसे ही काफ़ी वक्त बीत गया था और मैयत ऐसी ही बाहर पड़ी रही थी। सुल्तान सख्त परेशानी का शिकार नज़र आ रहे थे। उन्हें कुछ खबर नहीं थी कि ऐसा क्यों हो रहा है, आखिर इसकी वजह क्या है। और वैसे भी इस तरह के वाक़यात का पेश होना बहुत ही मायूब समझा जाता था और फिर मैयत के मुतालिक लोग गलत गुमानी करने लग जाते थे कि शायद इस दुनिया को छोड़ने वाले मर्द और औरत जो भी था उसके अमाल की वजह से उसकी कब्र में ये सब कुछ पेश आ रहा था। सुल्तान मौज़म इन बातों से बचना चाह रहे थे और अपनी सल्तनत में इस तरह के वाक़यात पर लोगों की बदगुमानी को बढ़ने नहीं देना चाहते थे। चुनांचे उन्होंने दोबारा उन 4 लोगों को हिम्मत दिलाई कि एक बार फिर से इस मैयत को कब्र में उतार कर देखें। उन्होंने सुल्तान के सामने सांप को मारकर भगा दिया था और वो गायब भी हो गया था, लेकिन फिर जैसे वो दोबारा दफनाने लगे वो फिर से कहीं से नमूदार हो गया। अब आसपास के लोग भी बेहद डर गए थे, यहाँ तक कि लोगों का हजूम बहुत ज़्यादा कम हो गया था। लोग डर कर भाग गए। सुल्तान को बेहद दुख हुआ था कि एक हाफिज़ कुरान औरत थी, इसी वजह से उन्होंने उस कब्रिस्तान में दफनाने की इजाज़त दी थी, लेकिन इस किस्म का वाक़या पेश आने की वजह से बहुत से शक व शुबाब पैदा हो गए थे। अचानक बारिश शुरू हो गई थी और सब लोग जाने लगे थे। सुल्तान ने भी वापसी के लिए कदम बढ़ा दिए थे। उन्होंने जाने से पहले उन लोगों को हिदायत की थी कि जैसे ही बारिश थमे तो वो दोबारा उसको दफनाने की कोशिश करें, क्योंकि अब सांप बारिश की वजह से बाहर नहीं आएगा बल्कि अपने बिल में ही छुप जाएगा। इसके बाद सुल्तान दोबारा अपने महल तशरीफ़ ले आए थे। वह लोगों को मालूम नहीं हो सका था कि बेस बदल कर ये सुल्तान ही है।
اب بادشاہ کو اسی بات کی فکر تھی کہ آیا اس میت کو دفنایا گیا یا نہیں۔ وہ محل میں بے چینی سے ٹہل رہے تھے اور انہوں نے سپاہیوں کو خبر لینے کے لیے بھیجا تھا۔ گہری رات ہو چکی تھی اور اب تک تو سلطان کے مطابق اس کو دفنایا جا چکا ہوگا۔ اسی بات کے لیے انہوں نے سپاہی روانہ کیا تھا کہ وہ معلوم کر کے آئے کہ آیا اس میت کو دفنایا گیا یا ڈر کر لوگ اسے وہیں چھوڑ کر بھاگ گئے یا کسی نے ہمت کر کے اسے قبر کے اندر اتار دیا۔ سلطان کو ان سوالوں کے جوابات مطلوب تھے، چنانچہ وہ سوئے نہیں تھے اور سپاہی کا انتظار کر رہے تھے۔ سلطان کے کہنے پر سپاہی آدھی رات کو اس قبرستان میں تشریف لے گئے تھے اور وہاں کا منظر دیکھ کر انہیں انتہائی افسوس ہوا تھا۔ اس میت کو دفنایا نہیں گیا تھا اور اسے وہیں چھوڑ دیا گیا تھا۔ بارش کا گندا پانی، کیچڑ اس کے کفن کو گدھلا کر گیا تھا۔ سپاہیوں نے ہمت کی تھی اور آگے بڑھ کر اسے پاس کھودی کی قبر میں اتارنے کی کوشش کی تھی، لیکن اس قبر میں پانی بڑھ گیا تھا۔ سپاہیوں نے جیسے اسے قبر کے اندر اتارا تھا، اچانک سے بہت سے سانپ نکل آئے تھے اور وہ میت قبر میں تیرنے لگی تھی کیونکہ قبر میں بہت زیادہ پانی بڑھ گیا تھا۔ یہ منظر انتہائی دردناک تھا۔ سپاہیوں نے آگے بڑھ کر اس میت کو دوبارہ باہر نکال کر قبر کے پاس رکھ دیا تھا اور خود بادشاہ کو اطلاع دینے کے لیے نکل آئے تھے۔ ان کے نزدیک یہ بہت ہی حیرت انگیز واقعہ تھا اور انہوں نے جو دیکھا تھا وہ بیان کیا گیا تھا۔ وہ دوبارہ محل میں تشریف لائے تھے۔ سلطان معظم انہی کا انتظار کر رہے تھے اور بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ ان کی بے چینی حد سے سوا تھی۔ انہیں اس سے پہلے کسی نے اتنا فکر مند نہیں دیکھا تھا۔ سلطان کی فکر مندی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ انہوں نے اس قبرستان میں دفنانے کی اجازت خود دی تھی، اور اگر اس میت کے ساتھ اعمال کے متعلق کوئی مسئلہ مسائل ہوں گے تو وہاں ہوئے باقی نیک لوگوں پر بھی اس کا اثر پڑے گا، اور اس لیے سلطان پریشان ہو گئے تھے کہ اس عورت کی میت کو دفنانے کا حکم انہوں نے ہی دیا تھا۔ اب وہ پریشان اس بات پر تھے کہ اگر وہاں موجود نیک لوگوں کو ان کے اس حکم کی وجہ سے کوئی پریشانی ہوئی ہوگی تو یہ کتنی بدنصیبی کی بات ہے۔ یہی بات ان کو کھائے جا رہی تھی اور اسی بات کے غم میں وہ گلتے جا رہے تھے۔ ملکہ عالیہ نے انہیں تسلی دی تھی، لیکن ان کی تسلی کسی طور نہیں ہو رہی تھی۔ پھر جب سپاہی واپس آئے، انہوں نے آ کر بتایا تھا کہ وہ میت ابھی تک قبرستان کے باہر رکھی ہوئی تھی، اور جیسے اسے دفنانے کے لیے جایا جاتا تھا تو وہی سانپ نکل آتا تھا، بلکہ اس بار تو بہت سے چھوٹے چھوٹے سانپ نکلے تھے۔ ان کی قبر میں بے حد پانی بھی بھرا ہوا تھا۔ پھر بھی ہم نے ہمت کر کے انہیں قبر میں اتار دیا تھا، لیکن بہت سے سانپوں نے ان پر حملہ کر دیا تھا۔ ہم نے ان سانپوں کو جیسے تیسے بھگا دیا تھا اور دوبارہ میت کو نکال کر وہیں چھوڑ آئے تھے۔ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا تھا ہم کیا کریں۔ اگر ہمیں دفنا بھی دیتے اور اس پانی بڑی قبر میں اس عورت کی میت کو اتار بھی دیتے تو گیلی مٹی بہت زیادہ بھاری ہو چکی تھی، اور ہمارے پاس کوئی ایسا آلہ بھی نہیں تھا جسے اٹھا کر ہم اس قبر کو بند کر دیتے۔ چنانچہ ہم دوبارہ اس میت کو نکال کر وہیں رکھائے ہیں۔ سلطان معظم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ انہوں نے اس سے پہلے ایسا واقعہ زندگی میں نہ کبھی دیکھا تھا نہ کبھی سنا تھا، لیکن آج انہوں نے نہ صرف اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا بلکہ اب سپاہیوں کی زبان سے بھی وہی چیز سن رہے تھے جو انہوں نے صبح دیکھا تھا۔ انہیں بہت زیادہ دکھ ہو رہا تھا کہ اتنی پرہیزگار حافظ قرآن عورت کے ساتھ آخر کیا مسئلے مسائل تھے کہ اس کی میت کو زمین قبول کرنے سے انکاری ہے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے سپاہیوں سے پوچھا تھا کہ اس میت کو دفنانے کے وقت اس کے آس پاس کون موجود تھا۔ سپاہیوں کو معلوم نہ تھا، چنانچہ بادشاہ نے ان کو معلوم کرنے کا حکم دیا تھا۔ اگلی صبح انہوں نے بادشاہ کو بتایا تھا کہ وہ اس کے کوئی دور پڑے کے رشتہ دار تھے جو اس عورت کو دفنانے آئے تھے، اور پھر دوبارہ اب تک پلٹ کر قبرستان میں نہیں دیکھا تھا۔ سلطان معظم کو بے حد تعجب ہوا تھا اور انہوں نے سپاہیوں سے کہا تھا کہ عورت کی میت کو اس کے محرم رشتہ دار قبر میں اتارا کرتے ہیں، نہ کہ دور پڑے کے رشتہ دار۔ سلطان معظم کو بے حد غصہ آیا تھا۔ انہوں نے سب سے پہلے اس عورت کے شوہر کو محل میں لانے کا حکم دیا تھا۔ سپاہی سمجھ گئے تھے اور اب انہیں اس عورت کے شوہر کو تلاش کرنا تھا، کیونکہ اسی سے سارا واقعہ پتہ چل سکتا تھا۔ یہ عورت شادی شدہ تھی اور سلطنت سے کافی دور ایک دوسرے علاقے میں رہتی تھی۔ معلوم کرنے پر پتہ چلا تھا کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی۔ انتقال کے وقت اس کا شوہر اس کے ساتھ تھا، لیکن وہ قبرستان نہیں گیا تھا۔ یہی بات سلطان کو پریشان کر رہی تھی کہ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ اس عورت کا شوہر وہاں اتنے اہم موقع پر اس کے جنازے کو اتارنے کے لیے موجود نہیں تھا۔ یہ بات بہت ہی عجیب تھی۔ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ اتنی نیک پرہیزگار عورت کے شوہر اسے قبرستان میں دفن کرنے کے لیے موجود نہ ہو؟ یہی وجہ تھی کہ سلطان نے اس کے شوہر کو پکڑنے کا حکم دیا اور سپاہیوں نے اعلان کروا دیا تھا جہاں کہیں اس کا شوہر ملے اسے پکڑ کر سلطان معظم کی عدالت میں پیش کیا جائے۔ 2 دن گزر گئے تھے، اس عورت کے شوہر کا کچھ معلوم نہیں ہو سکا تھا۔
سپاہی اپنی سرتوڑ کوششیں کر رہے تھے کہ وہ سلطان معظم کے حکم پر جلد از جلد عمل کر سکیں اور اس عورت کے شوہر کو محل میں پیش کر سکیں، لیکن وہ ناکام رہے تھے۔ اسی دوران سلطان دوبارہ قبرستان تشریف لے گئے تھے اور وہ خفیہ طور پر تشریف لے گئے تھے۔ انہوں نے کسی کو بھی ساتھ نہیں لیا تھا۔ اس عورت کے انتقال کو 4 دن ہو گئے تھے اور جیسے ہی سلطان معظم قبرستان میں تشریف لے گئے تھے، انہیں دیکھ کر بے حد افسوس ہوا تھا اور افسوس کے مارے ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ وہ میت ابھی تک وہیں پڑی تھی۔ اس میت کا کفن بالکل کالا ہو چکا تھا۔ اس کی وجہ وہ بارش، کیچڑ اور دھول مٹی تھی۔ سلطان معظم کا نرم دل زاروں کی طرح رو رہا تھا۔ وہ آگے بڑھے تھے اور کانپتے ہاتھوں سے میت کو گھسیٹ کر اس قبر کے اندر اتار دیا تھا۔ انہوں نے دیکھ لیا تھا کہ وہ سانپ دوبارہ وہاں موجود تھا، لیکن اس بار انہوں نے پرواہ نہیں کی تھی اور اس قبر کے اوپر انہوں نے مٹی ڈال دی تھی۔ کسی نے بھی دوبارہ آ کر زیادہ زحمت نہیں کی تھی کہ اسے دفنایا جائے۔ سب لوگ سانپ سے ڈر گئے تھے اور سب سے زیادہ اس بات سے ڈر گئے تھے کہ یہ عام سانپ نہیں تھا، شاید یہ عذاب کا سانپ تھا۔ وہ حافظ قرآن عورت بدنام ہو گئی تھی، جبکہ اللہ تعالیٰ تو تمام لوگوں کے عیبوں کا پردہ ڈالنے والے ہیں، لیکن سلطان کو معلوم تھا کہ اس کے پیچھے بھی اللہ کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور ہوگی، یا اللہ تعالیٰ کو انسان کو کچھ نہ کچھ ضرور سکھانا ہوگا۔ اسی وجہ سے یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ سلطان معظم انتہائی دکھی دل کے ساتھ محل میں واپس تشریف لے آئے تھے اور اپنی خوابگاہ میں بند ہو گئے تھے۔ ملکہ عالیہ بھی سمجھ گئی تھی کہ اس وقت انہیں بالکل بھی پریشان نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ بہت زیادہ نرم دل کے مالک تھے اور اپنی رعایا سے بہت محبت کرتے تھے۔ انہیں اپنی رعایا کی ہر وقت فکر رہتی تھی۔ وہ انصاف پسند رہنما تھے اور مقبول ترین سلطان بھی۔ اس کی وجہ ان کا انداز تھا، نرم اور دوستانہ رویہ تھا۔ ان کی رعایا بھی ان سے محبت کرتی تھی۔ آرام کرنے کی غرض سے خوابگاہ میں موجود تھے، لیکن دراصل وہ اس معاملے کے حوالے سے بہت پریشان تھے اور اسی معاملے کو سوچتے ان کی آنکھ لگ گئی تھی۔ انہوں نے خواب میں دیکھا تھا کوئی انہیں جھنجھوڑ کر اٹھا رہا تھا اور ایک خاص طرف اشارہ کر رہا تھا۔ سلطان معظم ہڑبڑا کر اٹھے تھے اور اشارہ کرنے والے کے اشارے کی جانب دیکھا تھا اور سامنے موجود منظر دیکھ کر حیران رہ گئے تھے۔ انہوں نے دیکھا تھا کہ ایک عورت نماز پڑھ رہی تھی۔ نماز پڑھنے کے بعد اس نے قرآن اٹھا لیا تھا۔ ابھی وہ یہ منظر دیکھ رہے تھے کہ منظر بدل گیا تھا اور وہ عورت بیٹھ کر تسبیح پڑھ رہی تھی۔ اسی اثناء میں اس کے پاس ایک بلی آئی تھی اور اس نے اس بلی کو مار بھگایا تھا، حالانکہ اس بلی نے اسے کچھ بھی نہیں کہا تھا۔ سلطان معظم کو غصہ آیا تھا۔ وہ خواب میں اس عورت کی طرف بڑھے تھے تاکہ عورت کو بے گناہ جانور پر اس طرح مارنے پر سزا دے سکیں، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس عورت تک پہنچتے، وہ عورت غائب ہو چکی تھی، یہاں تک کہ وہ بلی بھی غائب ہو چکی تھی۔ یعنی سلطان معظم خواب دیکھ رہے تھے، ان کی آنکھ کھلی تھی تو وہاں کچھ بھی موجود نہیں تھا، سب کچھ غائب ہو گیا تھا۔ وہ گہرے سانس لے کر اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ وہ ایک واقعے کو سوچ کر پریشان ہو کر لیٹ گئے تھے، چنانچہ اسی وجہ سے شاید انہیں خواب آیا، انہوں نے سوچا تھا، لیکن پھر بھی انہوں نے ایک بار درویش سے مشورہ لینا زیادہ بہتر سمجھا تھا۔ وہ اپنے ہر خواب ان سے کہا کرتے تھے اور تعبیر معلوم کیا کرتے تھے۔ سلطان معظم کو اس خواب کی تعبیر جلد از جلد معلوم کرنی تھی، چنانچہ انہوں نے درویش کو بلا بھیجا تھا۔ درویش تھوڑی دیر بعد محل میں موجود تھے۔ سلطان نے درویش کو خوابگاہ میں طلب کر لیا تھا اور ان سے خواب بیان کیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ انہیں 2 دن پہلے ہونے والے واقعے کی تفصیلات بھی ان کو دی تھی۔ درویش نے ان کا خواب بغور سنا تھا اور اس کے بعد انہوں نے سلطان معظم کو جو کچھ کہا تھا اسے سن کر سلطان معظم کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ اللہ کے ہر کام میں کوئی نہ کوئی حکمت ہے اور اللہ تعالیٰ ان سے کوئی کام لینا چاہتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا تھا کہ وہ اس عورت کے شوہر کو تلاش کرنے میں تیزی سے کام لیں اور 2 دن کے اندر اندر اس عورت کے شوہر کو تلاش کر کے اپنے سامنے پیش کیا جائے۔ اگر ایسا نہ کیا جائے تو اس کو تلاش کرنے والے سپاہی کی گردن اڑا دی جائے۔ یہ اعلان بہت کڑا اعلان تھا اور کسی کو بھی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ سلطان معظم سے اس بارے میں بحث کر سکے، یہاں تک کہ ملکہ عالیہ نے بھی بحث کرنا مناسب نہ سمجھا تھا، بلکہ وہ سمجھ گئی تھی کہ معاملہ سنگین نوعیت کا ہے۔ اور چونکہ درویش محل میں بلائے گئے تھے، چنانچہ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ سلطان معظم کیوں زیادہ سختی کر رہے ہیں۔ انہوں نے سپاہیوں کو سمجھا دیا تھا کہ انہیں کیسے اس عورت کے شوہر کو تلاش کرنا ہے۔ ملکہ عالیہ نے انہیں بتایا تھا کہ پہلے آپ کو ان کے آس پاس پڑوسیوں سے اس کے شوہر کا حلیہ پوچھنا ہے۔ وہ حلیہ ایک کاغذ پر اتار کر اس شخص کے مطلوبہ پتے پوچھنے ہیں کہ وہ کون کون سے پتے پر موجود ہوتا ہے۔
یا اس کے کون سے رشتہ دار موجود ہیں جن کے گھر وہ اکثر جایا کرتا. اس کے بعد وہ اپنا آگے کا کام طے کرے. سپاہی سمجھ گئے تھے. انہوں نے ملکہ عالیہ کو شکریہ ادا کیا اور اس عورت کے شوہر کی تلاش میں روانہ ہو گئے تھے. ایک طرف سلطان معظم نے سپاہیوں کو حافظ قرآن، نیکوکار اور پرہیزگار عورت کے شوہر کو تلاش کرنے کا حکم دیا تھا. دوسری طرف وہ خود بھی اس عورت کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے اس جگہ پہنچ گئے تھے جہاں وہ عورت رہتی تھی. انہوں نے بیس بدلا ہوا تھا تاکہ کوئی بھی سلطان معظم کو پہچان نہ سکے. چنانچہ انہوں نے اس حافظ قرآن عورت کے آس پڑوس میں موجود تمام عورتوں سے اس عورت کے کردار کے متعلق چند سوالات کیے تھے اور حیرت انگیز طور پر سلطان معظم کو بہت تسلی بخش جواب ملے تھے. انہوں نے آس پاس کے تمام گھروں کے دروازے بجا کر ان سے معلومات لی تھی اور اس عورت سے متعلق پوچھا تھا کہ یہ اخلاق و کردار کی کیسی عورت تھی. تمام عورتوں نے یہاں تک کہ دور دور تک تمام گھروں کے لوگوں نے اس عورت کی تعریف کی تھی اور کہا تھا کہ ہم نے اس عورت کو نماز، قرآن اور تسبیح پڑھنے کے علاوہ کوئی فضول بات کرتے نہ سنا تھا اور نہ دیکھا تھا، اور ہر وقت نماز پڑھتی دکھائی دیتی یا پھر اس کے ہاتھ میں قرآن موجود ہوتا تھا. وہ ہم سے بھی اخلاق سے پیش آتی اور اکثر تسبیحات بھی کرتی رہتی تھی، یہاں تک کہ وہ اپنے گھر سے بھی بہت کم باہر نکلتی تھی. سلطان معظم کو بہت تعجب ہوا تھا کہ انہوں نے اس عورت سے متعلق کوئی بھی غلط بات نہیں سنی تھی. پھر اس کے جنازے کے وقت ایسی کیا بات ہوگی تھی اس کی قبر پر بار بار سانپ نکل آتا تھا. سلطان اب حد درجہ حیران ہو گئے تھے اور سوچ کا شکار ہو گئے تھے کہ کیا وجہ تھی کہ یہ واقعہ پیش آیا تھا. یعنی وہ واقعے کی تہہ تک نہیں پہنچ پا رہے تھے اور اس واقعے کو پورے 10 دن ہونے والے تھے. اب انہیں ایک ہی ذریعے سے تمام حقیقت کا پتہ چل سکتا تھا اور وہ حقیقت صرف اور صرف اس عورت کا شوہر ہی بتا سکتا تھا، کیونکہ اس عورت کے قریب سب سے زیادہ اس کا شوہر ہی تھا. اس کے والدین حیات نہیں تھے. چنانچہ اب شوہر یہ ایک ایسا شخص تھا جو اس کے متعلق ہر حرف سچائی پر مبنی بتا سکتا تھا. حالانکہ سلطان معظم کو یقین تھا کہ اس کے پڑوسیوں نے بھی جھوٹ نہیں بولا ہوگا، لیکن کچھ تو تھا جو چھپ رہا تھا اور سامنے نہیں آ رہا تھا. آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ اس عورت کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا تھا؟ اب جلد از جلد سلطان اس عورت کے شوہر سے بات کرنا چاہتے تھے اور تمام معلومات لینا چاہتے تھے کہ آخر ایسی کیا وجہ تھی کہ اتنے ان لوگوں کے ہجوم کے سامنے اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی میت کو مذاق بنا کر رکھ دیا تھا. سلطان معظم کی زندگی پر اس واقعے نے گہرا اثر ڈالا تھا، یہاں تک کہ انہوں نے کھانا پینا بھی کم کر دیا تھا اور ہر وقت اس ایک واقعے کو سلجھانے کی سوچ میں لگے رہتے تھے. اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ حافظ قرآن عورت سلطان کی کوئی رشتہ دار تھی، بلکہ سلطان کو نظر آنے والے وہ خواب تھے جو ان کو پریشان کیے ہوئے تھے، اور ان خوابوں سے متعلق علم صرف درویش کو ہی تھا. چنانچہ سفید درویش ہی وہ واحد شخص ہے جو اس وقت سلطان کی پریشانی کو سمجھ سکتے تھے. سپاہیوں کی کوشش بھی تیز ہو گئی تھی. سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس کا شوہر ایسی کون سی جگہ چھپ گیا تھا جو سامنے نہیں آ رہا تھا، یا وہ جان بوجھ کر ایسا کر رہا تھا. سلطان نے 2 کی بجائے پورا ایک لشکر اسی کام کے پیچھے لگا دیا تھا اور انہیں مختلف سمتوں پر تعینات کر کے روز گشت کر کے اس شخص کے متعلق معلومات حاصل کرنے پر مامور کر دیا تھا. سلطان کے سپاہی جاں فشانی سے یہ کام سر انجام دے رہے تھے، یہاں تک کہ سلطان نے اس عورت کے گھر کے آس پاس رہنے والے تمام لوگوں سے اس عورت کے شوہر کا حلیہ بھی پوچھ لیا تھا، جو سپاہیوں کو کام آنے والا تھا اور اس سے ان کا تلاش کا کام آسان ہونے والا تھا. اب سلطان کو اس دن کا انتظار تھا جب سپاہی آ کر اسے خوشخبری سناتے کہ انہوں نے اس عورت کے شوہر کو تلاش کر لیا ہے. سلطان معظم شدت سے اس دن کا انتظار کر رہے تھے. 2 دن بیت چکے تھے اور کوئی خبر نہیں آئی تھی، لیکن انہیں امید تھی کہ اس بار ضرور کوئی نہ کوئی اچھی خبر ہوگی. اب سپاہیوں پر ایک بہت بڑی ذمہ داری تھی. انہوں نے اپنی ذمہ داری بھرپور طریقے سے نبھائی تھی. انہوں نے سلطنت کا کوئی گھر نہیں چھوڑا تھا جہاں انہیں اس حافظ قرآن عورت کا شوہر ملنے کی امید ہو. وہ لوگ تھک کر مایوس ہو گئے تھے اور وہ لشکر جو ٹکڑوں میں بٹ کر تلاش کر رہا تھا سب ایک جگہ آ ملے تھے. کسی کو بھی کوئی امید نہیں ملی تھی. سلطان کے چاروں طرف انہوں نے ڈھونڈ لیا تھا لیکن کوئی سراغ ہاتھ نہیں آیا تھا. اتنا مشکل کام انہیں زندگی میں کبھی نہیں سونپا گیا تھا جتنا اب انہیں ذمہ داری دی گئی تھی. سب سر جوڑ کر بیٹھ گئے تھے. اب اگر ایسی حالت میں وہ محل جاتے تو ان کی گردن اڑا دی جاتی، لہٰذا وہ سب اگلا منصوبہ سوچ رہے تھے. لیکن وہ لوگ اندر سے ڈرے ہوئے تھے کیونکہ انہیں سلطان کے سخت رویے کا سامنا تھا. اب نہ جانے اس عورت کے شوہر کو زمین کھا گئی تھی یا سامان لے اڑا تھا. سپاہیوں کا لشکر اس وقت ایک پہاڑی علاقے میں موجود تھا. وہاں جتنے گھر تھے انہوں نے چھان مارے تھے. شام کا وقت ہو رہا تھا. سورج اب ڈل رہا تھا. تھوڑی دیر میں اندھیرا چھانے لگا.
پھر اور مشکل ہو جاتی اور کوئی سراغ ہاتھ نہ لگتا۔ ابھی سپاہیوں کے لشکر کو بیٹھے چند منٹ گزرے تھے کہ اس پہاڑی سے نیچے انہیں ایک آدمی آتا دکھائی دیا۔ وہ کوئی چرواہا تھا، بکریاں چرا کر واپس اپنی منزل کی جانب جا رہا تھا۔ سپاہیوں نے دور سے اسے دیکھا تھا اور 2 سپاہی اٹھ کر اس کے پاس گئے تھے۔ وہ چرواہا گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ اس نے سپاہیوں کو دیکھ لیا تھا۔ اب سپاہی تھک چکے تھے، لہٰذا انہوں نے ایک نیا طریقہ اسی وقت ایجاد کر لیا تھا۔ ان دونوں سپاہیوں نے اپنے ذہن میں اس شخص کا حلیہ دہرایا تھا۔ لمبا قد، متناسب جسم، بوڑھی آنکھیں اور چہرے پر ہلکی ہلکی داڑھی۔ اس کے علاوہ کسی نے نشانی بتائی تھی کہ اس کے ہاتھ پر ایک بہت بڑا مسا ہے۔ وہ دونوں اس چرواہے کے پاس پہنچ گئے تھے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے تھے کہ وہ چرواہا اس حلیے پر پورا اتر رہا تھا۔ اب بس ایک نشانی دیکھنے باقی رہ گئی تھی۔ انہوں نے جوش میں اس سے ہاتھ ملایا تھا جس سے اس کی آستیں تھوڑی سی اوپر ہو گئی تھیں اور انہوں نے دیکھ لیا تھا وہ شخص ہی اس حافظ قرآن عورت کا شوہر تھا۔ انہوں نے اسے کہا تھا کہ سلطان معظم کو ایک چرواہے کی ضرورت ہے۔ یہ سن کر اس کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ وہ ان کے ساتھ چلنے پر راضی ہو گیا تھا۔ بالآخر سپاہیوں نے دوسرے سپاہیوں کو اشارہ کیا تھا کہ ان کی تلاش ختم ہو گئی تھی اور اس عورت کا شوہر مل گیا تھا۔ وہ اسی لیے انہیں مل سکا تھا کیونکہ وہ پہاڑوں کے درمیان ایک دوسرے شخص کے جانوروں کو چرا رہا تھا اور 2 دن سے وہیں تھا۔ اب ان کی تلاش ختم ہو گئی تھی۔ وہ شخص اسے لے کر محل کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ باتوں باتوں میں انہوں نے اس سے تصدیق بھی کر لی تھی۔ اس نے بتایا تھا کہ حال ہی میں اس کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہے، وہ اکیلا رہتا ہے۔ اب انہیں مکمل طور پر اطمینان ہو گیا تھا کہ وہ وہی شخص ہے جس کی انہیں تلاش تھی۔ چنانچہ سپاہیوں کو سکون ہو گیا تھا اور وہ مطمئن سے محل کی طرف روانہ ہو گئے تھے۔ وہ شخص سپاہیوں کے ساتھ سلطان معظم کے محل میں آ گیا تھا اور محل دیکھ کر تو اس کی آنکھیں چندے آ گئی تھی۔ اتنا شاندار محل اس نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ لیکن سلطان معظم اس شخص پر بہت زیادہ خفا تھے۔ بہت سارے سوالات ان کے ذہن میں موجود تھے جو وہ شخص سے پوچھنا چاہتے تھے، لیکن اس سے پہلے اس شخص نے جتنا انہیں اور سپاہیوں کو دہرایا تھا وہ اس چیز کی سزا اسے دینا چاہتے تھے۔ انہوں نے اسے کچھ بھی نہیں کہا تھا، بس سپاہیوں کو اس کے سامنے حکم دیا تھا کہ اسے زندان میں ڈال دیا جائے تاکہ اسے پتہ چلے کہ کسی کا وقت ضائع کرنا کتنی غلط بات ہے۔ حالانکہ سپاہی پہچان گئے تھے کہ یہ شخص انہیں پہلے بھی ملا ہے، لیکن وہ اسے پہچان نہیں سکے تھے۔ اور دوسرا، اس نے خود ہی اس چیز سے انکار کر دیا تھا کہ وہ اس شخص کو نہیں جانتا۔ یہ بات سلطان معظم کو معلوم ہوئی تو وہ بہت زیادہ غیظ و غضب میں آ گئے تھے اور انہوں نے اس شخص کو پورے 2 دن زندان میں بغیر کھانے پینے کے ڈالنے کا حکم دیا تھا تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ جھوٹ بولنے کی کیا سزا ہوتی ہے۔ 2 دن گزر چکے تھے اور وہ بری حالت میں محل میں لایا گیا تھا۔ اب سلطان نے اسے کہا تھا کہ اب اسے معلوم ہو جانا چاہیے کہ کسی کو بھی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، یہاں تک کہ کسی کا وقت بھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اس شخص نے کہا تھا کہ اب اسے معلوم ہو گیا ہے، ویسے بھی وہ نکاحت کا شکار تھا۔ چنانچہ اب سلطان نے حکم دیا تھا کہ اس کی خوب خاطر مدارت کی جائے تاکہ 2 دن سے کھانا پینا نہ ملنے کی وجہ سے جو کمزوری اس میں آ گئی ہے وہ دور ہو جائے۔ چنانچہ ایسے ہی کیا گیا تھا اور پھر اگلے دن اسے دوبارہ سلطان کے سامنے پیش کر دیا گیا تھا۔ سلطان نے اسے اس کی حافظ قرآن بیوی کے جنازے کے وقت ہونے والے واقعے سے آگاہ کیا تھا اور پوچھا تھا کہ کیا اسے معلوم ہے کہ یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پوری سلطنت میں پھیل گئی ہے۔ اس شخص نے نفی میں سر ہلایا تھا اور سلطان معظم سے کہا تھا کہ عالی جا، مجھے اس بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے۔ سلطان نے اسے کہا تھا کہ اب میں جو بھی کچھ پوچھوں تو تم مجھے سب کچھ صحیح جواب دینا۔ وہ شخص راضی ہو گیا تھا۔ سلطان نے اس سے سوال کیا تھا کہ کیا تمہاری بیوی کے ساتھ تعلق بہتر نہیں ہے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ سلطان کو بے پناہ حیرت ہوئی تھی۔ سلطان نے اس سے پوچھا تھا کہ وہ جنازے کے وقت اپنی بیوی کو دفنانے کیوں نہیں آیا تھا۔ اس نے خاموشی سے سلطان کی طرف دیکھا اور پھر جو کچھ بھی کہا تھا وہ سب کو حیران کرنے کے لیے کافی تھا۔ سب کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے تھے۔ اس شخص نے کہا تھا کہ میں نے اس عورت کے مرنے سے تھوڑی دیر پہلے ہی اسے طلاق دے ڈالی تھی، اسی وجہ سے میں اسے دفنانے نہیں آیا تھا کیونکہ اب وہ میری نامحرم ہو گئی تھی۔ انسانیت کے ناطے بھی میں نہیں آیا تھا کیونکہ ایک طرف مجھے پچھتاوا تھا کہ میں نے اتنی سال کی رفاقت کا اسے یہ صلہ دیا تھا، لیکن دوسری طرف جو اس عورت کا رویہ تھا اس نے مجھے اس چیز پر مجبور کر دیا تھا۔ اب سلطان معظم کا تجسس بڑھ گیا تھا۔ اس عورت کا رویہ اپنے شوہر کے ساتھ کیسا تھا؟ اس شخص نے کہا کہ میری بیوی حافظ قرآن تھی، وہ بہت نیک عورت تھی، بہت پاک باز عورت تھی، یہاں تک کہ سب اس پر رشک کرتے تھے کہ یہ اللہ کی پسندیدہ عورت ہے۔
لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ وہ اللہ کی پسندیدہ ترین عورت نہیں تھی۔ سلطان معظم حیرت میں مبتلا ہو گئے اور وہاں موجود ہر شخص بغور اس شخص کی باتیں سن رہا تھا۔ اس شخص نے مزید بتایا کہ وہ عورت میری نافرمانی کرتی تھی اور میرا حق ادا نہیں کرتی تھی۔ وہ سارا دن نماز پڑھتی رہتی، فرض نمازوں کے بعد نفل نماز ادا کرتی رہتی، پھر جو وقت ملتا تو قرآن اٹھا کر بیٹھ جاتی، اور اس کے بعد جو وقت ملتا یا تو آس پاس کی خبریں لے کر ان کی مدد کو پہنچ جاتی، یا پھر تسبیحات اور ذکر و ذکار میں مصروف ہو جاتی، اور اس کے بعد بچ جانے والے وقت میں وہ آرام کیا کرتی تھی۔ اس کی زندگی میں مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری کوئی اہمیت نہیں رہی۔ وہ مجھے کبھی بھی وقت نہیں دیتی تھی، یہاں تک کہ میرا ازدواجی حق بھی مجھے مانگ مانگ کر اس سے لینا پڑتا تھا، اور یہ چیز مجھے بہت دکھ دیتی تھی۔ وہ مجھے کہتی تھی کہ میری نماز چلی جائے گی اور مجھے ٹھنڈے پانی سے نہانے کی عادت نہیں ہے۔ میں اس کے لیے گرم پانی کا انتظام بھی کر کے رکھتا تھا۔ میں غریب آدمی تھا، میرے گھر میں انگیٹھی نہیں تھی۔ میں لکڑیاں جلا کر گھر کو گرم رکھتا تھا، یہاں تک کہ میں پانی بھی اسی لکڑیوں پر گرم کر کے دیتا تھا، لیکن ایسا 6 مہینے میں 1-2 بار ہی ہوتا تھا۔ وہ شخص بات کرتے کرتے رو پڑا تھا۔ یہ شادی میں نے اس کی نیک سیرت دیکھ کر کی تھی، لیکن پھر میں پچھتاوے کا شکار ہو گیا تھا۔ وہ سارا دن اللہ کی عبادت میں لگی رہتی، اگرچہ وہ میرے دوسرے کام بھی کرتی تھی، لیکن وہ میری نافرمان تھی۔ وہ میرے بلانے پر بھی مجھے وقت نہیں دیتی تھی اور بہانے کرتی تھی۔ اس نے حقوق اللہ میں بہت اونچا مقام حاصل کر لیا تھا، لیکن حقوق العباد میں وہ ناکام تھی۔ وہ مجھ سے بات چیت تک نہیں کرتی تھی، نہ ہی میرا حال احوال پوچھتی تھی، یہاں تک کہ اس کے پاس میرے لیے 2 گھڑی کا وقت بھی نہیں ہوتا تھا۔ وہ یہی پوچھ لے کہ میں نے کھانا کھایا یا نہیں، یا میری طبیعت ٹھیک ہے یا نہیں، یا میں کہاں جا رہا ہوں، کدھر جا رہا ہوں، کس سے مل رہا ہوں۔ اسے اس سے کوئی غرض نہیں تھی، اسے بس نماز، قرآن، تسبیحات، ان چیزوں سے غرض تھی، اور ہر مسلمان کو ان چیزوں سے لگاؤ ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ نے انسان کو بھی تو اس دنیا میں اتارا ہے اور دوسرے انسان کا ساتھی بنایا ہے۔ اگر دوسرے ساتھی کو اس طرح نظر انداز کر دیا جائے اور اسے پوچھا تک نہ جائے اور اسے بس اپنی زندگی میں نام کی حد تک ہی اہمیت دی جائے، اس سے زیادہ اس کی کوئی اہمیت نہ ہو، تو پھر آپ خود بتائیں کیسے شوہر کے دل میں اس بیوی کے لیے کیا جگہ بنے گی، وہ اسے کیا محبت دے گا، کیونکہ اسے اس سے محبت نہیں ملنی تو وہ آگے محبت کیسے بانٹے گا، اسے عزت نہیں مل رہی تو وہ عزت کیسے دے گا، اسے تو بس بے رخی نصیب ہو رہی تھی۔ میں نے اسے اپنے مقدر سمجھ لیا تھا، یہاں تک کہ شیطان نے تو مجھے کئی بار بہکایا بھی تھا کہ میں غلط راستے پر چل نکلوں اور دوسری عورتوں سے سکون حاصل کر سکوں، لیکن میں نے اپنے نفس پر بہت زیادہ بند باندھا تھا، یہاں تک کہ میں راتوں کو اٹھ کر بے آواز آنسو بھی بہا چکا تھا، اور وہ اس وقت بھی اللہ کو راضی کرنے میں لگی رہتی تھی، جبکہ اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس نے اللہ کو راضی تو کر لیا تھا، لیکن اس کے احکام پر عمل نہیں کیا تھا کہ شوہر کی فرمانبردار بیوی اللہ کو بے حد پسند ہے۔ میں اپنے نفس کے ہاتھوں کئی بار مجبور ہوتے ہوتے بچا تھا، اور اس میں شاید میری انہی دعاؤں کا دخل تھا کہ اے اللہ میری بیوی کو سمجھ عطا فرما کہ وہ میری ضرورت کو بھی سن لے۔ میں اگر چاہتا تو دوسری شادی بھی کر لیتا، لیکن میرے پاس اتنے وسائل نہیں تھے۔ میں پہلے ہی مشکل سے گزارا کر رہا تھا، اس میں بھی سکون زندگی سے بالکل غائب تھا، اور اگر دوسری شادی کر لیتا تو پھر میں ان دونوں کو پیٹ بھر کر کھانا بھی نہیں کھلا سکتا تھا۔ اس سے میں اگر کسی سے بھی ناانصافی ہوتی تو پھر قیامت کے دن اللہ مجھ سے سوال ضرور کرتا۔ اسی وجہ سے میں نے اپنے نفس پر قابو رکھنے کے لیے ایک طریقے پر عمل کرنا شروع کر دیا، اور وہ عمل تھا روزہ رکھنے کا عمل۔ اسی عمل سے میں غلط کاموں سے بچا رہا تھا، لیکن آخرکار برداشت کی بھی حد ہوتی ہے۔ جس دن اس کا انتقال ہوا تھا اس دن میں نے اسے اپنا حق مانگا تھا۔ اس نے حسب معمول اس چیز سے انکار کر دیا تھا اور غسل کو بہانہ بنایا تھا۔ میرا دل بری طرح ٹوٹ گیا تھا اور میں نے اسی وقت اسے طلاق دے دی تھی، اور اس کے کچھ دیر بعد اس کا انتقال ہو گیا۔ مجھے بے حد دکھ ہوا تھا کہ شاید یہ سب میرے طلاق دینے کے صدمے کی وجہ سے ہوا ہے۔ اسی وجہ سے میں لوگوں سے چھپتا پھر رہا تھا کہ کہیں انہیں یہ سب پتہ نہ چل گیا ہو۔ وہ شخص اتنا سب کچھ کہہ کر خاموش ہو گیا تھا۔ اب سب پر بات کھل گئی تھی کہ اس عورت پر اللہ کا عذاب کیوں کر اس کی قبر پر اترا تھا، کیونکہ اس عورت کی قبر میں بار بار سانپ آ جاتا تھا، کیونکہ اس نے اللہ کو راضی تو کر لیا تھا، لیکن اللہ کے ایک احکام کو اتنی بری طرح نظر انداز کر دیا تھا کہ اللہ اس سے سخت ناراض تھا اور اسے زمین بھی نصیب نہیں ہو رہی تھی۔ وہ عورت بہت بد نصیب ثابت ہوئی تھی، حالانکہ اس نے لوگوں کی نظروں میں اللہ کے پاس ایک بہت اچھا مقام حاصل کر لیا تھا، لیکن وہ حقوق العباد کو یکسر بھلا چکی تھی۔ اس نے اپنے شوہر کی نافرمانی کی تھی اور اس کا بہت زیادہ دل دکھایا تھا۔ اب بادشاہ کو اس عورت کے بارے میں پوری معلومات حاصل ہو گئی تھی، چنانچہ اب آگے کا لائحہ عمل طے کرنا تھا۔
انہوں نے درویش کے ساتھ مشورہ کیا اور اس شخص کو اپنے دربار میں رکھ لیا اور اس کی شادی ملکہ کی خاص کنیز کے ساتھ کروا دی۔ یوں اس شخص کو اپنے صبر کا بہترین صلہ ملا تھا اور وہ سلطان معظم کا بے حد شکر گزار تھا، جن کے احسان کی بدولت اسے ایک بہترین زندگی نصیب ہوئی تھی۔ اور یہ سب سلطان معظم نے اس سے کہا تھا کہ اس کے صبر کا نتیجہ ہے۔ سلطان معظم کو اپنے اگلے مرحلے کو طے کرنا تھا اور اس مقصد کے لیے انہوں نے پوری رعایا کے لیے محل کا پچھلا حصہ کھول دیا تھا اور کہا تھا کہ سلطان معظم تمام رعایا سے خطاب کریں گے۔ چنانچہ ہر خاص و عام کو دعوت دی گئی تھی۔ سلطان معظم محل کی دوسری طرف تشریف لے آئے تھے۔ وہاں عوام کا ٹھاٹھے مارتا سمندر تھا۔ سلطان معظم نے ان تمام عوام سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ گزشتہ روز پیش آنے والے اس حافظ قرآن عورت کی اصل حقیقت معلوم ہو گئی ہے۔ سلطان معظم نے خصوصاً تمام عورتوں کو دعوت دی تھی اور یہ خطاب ان کا خصوصاً عورتوں کے لیے تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اس حافظ قرآن عورت کو اس واقعے میں تمام عورتوں کے لیے ایک سبق پوشیدہ ہے اور شاید اللہ تعالیٰ نے اسی لیے اس کا پردہ کھول دیا تھا تاکہ دوسرے تمام لوگ اس سے سبق حاصل کر سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حقوق العباد پر بہت زیادہ زور دیا تھا اور اس میں سب سے زیادہ شوہر کی فرمانبرداری پر نصیحتیں شامل تھیں، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اسلام میں سجدہ جائز نہیں، لیکن اگر جائز ہوتا تو اللہ کے بعد میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے۔ شوہر کے بیوی پر بے شمار احسانات ہوتے ہیں اور اگر ان احسانات کو شمار کر کے ہی بیوی شوہر کی فرمانبرداری کرے تب بھی وہ اللہ کی پسندیدہ ہی ہوگی۔ اگر کوئی بہت ہی نیک پرہیزگار عورت ہے اور سارا دن بھی اللہ کی عبادت اور ساری رات اس کی عبادت میں مصروف رہتی ہے، لیکن وہ شوہر کی نافرمان ہے، تو پھر اس کی ساری عبادت پانی میں مل جاتی ہے اور اسے کسی کا بھی کچھ بھی ثواب حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ اس نے اپنے ساتھی اپنے شوہر کا دھیان نہیں رکھا، اس کے حقوق پورے نہیں کیے، اس کی نافرمانی کی تو وہ اللہ کی نظر میں بھی اپنی جگہ نہیں بنا سکتی، چاہے اپنی پوری زندگی ہی عبادت میں کیوں نہ بسر کر لے۔ اگر وہ اپنے شوہر کی نافرمان ہے تو اس کی زندگی نہیں سنور سکتی اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ جس طرح حافظ قرآن عورت نے اپنے شوہر کے ساتھ رویہ رکھا اور دوسری طرف وہ ساری نمازیں ادا کرتی رہی لیکن شوہر کی نافرمان رہی، وہ سارے روزے رکھتی رہی، یہاں تک کہ نفلی روزے بھی رکھتی رہی لیکن شوہر کی نافرمان رہی، وہ سارے ذکر اذکار کرتی رہی لیکن شوہر کی نافرمان رہی، تو اس سے کچھ بھی حاصل نہ ہوا، یہاں تک کہ اس کی میت کو قبر میں دفنانے تک اس کا راز کھل گیا اور اللہ نے اس کا پردہ بھی کھول دیا اور اس کے عیب کو نہ چھپایا تاکہ تمام عورتوں کی جماعت اس سے سبق حاصل کرے اور آج سے ابھی نہ صرف اللہ کو راضی کرے بلکہ اپنے ساتھی اپنے شوہر کو بھی راضی کر لے، اس کی فرمانبرداری کرے اور اس کے بلانے پر منع نہ کرے، بہانے نہ کرے، بغیر کسی شرعی عذر کے ایسے کرنے سے وہ سب گناہ گار ٹھہرے گی اور اللہ کے عذاب کی مستحق ہوگی۔ اور ایسا میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا، یہ سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں سکھایا ہے، چنانچہ ہمیں ان کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ اگر کسی کے گھر میں کوئی چپکلش چل رہی ہے یا کوئی انبن چل رہی ہے تو آج ہی سے ابھی سے جا کر اپنے شوہروں سے معافی مانگ لیں، اسے منا لیں، اس کی فرما بردار بن جائیں۔ یقین جانیے یہ دنیا تو آپ کی ہو ہی جائے گی، آخرت میں بھی آپ کامیاب ہو جائیں گی۔ سلطان معظم نے دیکھا تھا کہ وہاں موجود ہر عورت کی آنکھ اشک بار تھی، یعنی ہر عورت کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مقام پر شوہر کی نافرمانی میں مبتلا تھی، اور سلطان معظم کی یہ واعظانہ نصیحت اس کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی تھی۔ اب سلطان کو سکون حاصل ہو چکا تھا، ان کے خواب کی تعبیر ہو چکی تھی، اللہ تعالیٰ ان سے یہی کام لینا چاہتے تھے اور انہوں نے ایسا ہی کر دکھایا تھا۔ دوستو، روزانہ ایک نئی کہانی کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئیکن پر بھی کلک کر لیجیے گا تاکہ ہماری تمام نئی کہانیاں آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہیں۔